السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج کا موضوع ہے دعوت و تبلیغ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کی غرض سے مکہ مکرمہ سے دور طائف تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زمانہ عجب بے کسی کا زمانہ تھا کہ کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اہل مکہ آئے دن آپ کو اذیتیں اور تکلیفیں دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے گئے کہ شاید وہ لوگ میری دعوت کو قبول کر لیں، لیکن انہوں نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے انکار کر دیا۔ یہ سفر بڑے امتحان کا سفر تھا۔ دعوت و تبلیغ کی دین اسلام میں بنیادی حیثیت ہے۔ یہ انبیاء اور رسول کا منصب ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے طفیل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظیم کام عطا فرمایا گیا ہے، اور اس کام کے کرنے کی وجہ سے جو مدد و نصرت حضرات انبیاء علیہ السلام کے ساتھ تھی، وہی امت کے ساتھ بھی ہوگی، بلکہ اس امت کا یہ خاصہ اور امتیاز ہے جو پہلے انبیاء علیہ السلام کی امتوں میں اس طرح نہ تھا کہ اللہ کی طرف بلانے والوں کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ چنانچہ پارہ نمبر 24 سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ ترجمہ آیت مبارکہ کی یہ ہے کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے اور کہے میں فرما برداروں میں سے ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی میں فخر سمجھے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف بتلا دیا ہے کہ دنیا میں جو باتیں اور کلام ہوتے ہیں، خواہ وہ ذکر ہو، تلاوت ہو، اچھی بات ہو، ان سب سے بہتر بات اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی فرما دیا کہ داعی خود بھی عمل کرتا ہو، یہ نہ ہو کہ لوگوں کو تو نصیحت کرے، اچھی باتیں کرے اور خود اس کی مخالفت کرے۔ ایسی تبلیغ کا خاطر خواہ اثر بھی نہیں ہوتا، الٹا لوگوں کو بدظن کر دیا جاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ مسلمان کو اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہو، مسلمان احساس کمتری کا شکار نہ ہو، جیسے آج کل کا مسلمان ہے کہ وہ یہود و نصارہ کو اور انگریزوں کے طور طریقوں کو اختیار کر کے فخر محسوس کرتا ہے، اور شریعت اسلام کے کسی عمل کو اختیار کرنے میں عار اور ذلت محسوس کرتا ہے۔ نہیں، ہمیں مسلمان ہونے پر فخر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسی عظیم دولت سے نوازا ہے۔ اور پھر دعوت و تبلیغ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، کسی خاص جماعت، کسی خاص طبقے، کسی خاص فرد کا کام نہیں ہے، بلکہ جس نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ خود بھی اچھے کام کرے اور دوسروں کو اچھائی کی طرف دعوت دے، اور خود بھی برے کاموں سے بچے اور دوسروں کو بھی برے کاموں سے منع کرے۔ دعوت و تبلیغ کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ حدیث مبارکہ میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو آپ کے چہرہ انور میں ایک خاص اثر محسوس کیا کہ کوئی اہم معاملہ، کوئی اہم بات پیش آ گئی ہے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی بات چیت نہیں فرمائی اور وضو فرما کر مسجد میں تشریف لے گئے۔ عائشہ فرماتی میں حجرے کی دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی، غور سے سننے لگی کہ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ کا ارشاد گرامی ہے کہ نیکی کا حکم کرو اور برائی سے منع کرو، ورنہ وہ وقت آ جائے کہ تم دعا مانگو اور قبول نہ ہو، تم سوال کرو اور تمہارا سوال پورا نہ کیا جائے، تم مجھ سے دشمنوں کے خلاف مدد مانگو اور میں تمہاری مدد نہ کروں۔ یہ کلمات طیبات ارشاد فرما کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لے آئے۔ اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک جلیل القدر صحابی ہیں، فرماتے ہیں تم اچھائی کی طرف بلاتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر ایسے ظالم بادشاہ کو مسلط کر دے گا جو تمہارے بڑوں کی تعظیم نہیں کرے گا اور تمہارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرے گا۔ ایسے وقت اگر تمہارے نیک لوگ بھی دعائیں کریں گے تو وہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اور تم مدد مانگو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نہیں آئے گی، مغفرت طلب کرو گے تو مغفرت نہ ہوگی۔ اس لیے میرے عزیز بھائی اور دوستو، ہمیں دعوت و تبلیغ کو اپنا مقصد بنانا ہے، اپنا کام بنانا ہے کہ دعوت و تبلیغ ہر کلمہ گو کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی اس کلمے کے نیچے زندگی گزارے اور ساری دنیا کے سارے انسانوں کو اس کلمے کے نیچے لانے کی محنت کرے کہ ہر شخص کس طرح کامیاب ہو جائے، اور اصل کامیابی وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اصل کامیابی تو یہ ہے کہ جس شخص کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک عظیم کام عطا کیا ہے، اور قرآن پاک میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، تم بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے منع کرتے ہو، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمغہ امتیاز ہمیں عطا کیا بہترین امت کا، خیر الامم کا، یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کسی امت کو عطا نہیں فرمایا۔ یہ خاص اس امت کا امتیاز ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں بہترین امت فرمایا، اور بہترین امت اس لیے نہیں فرمایا کہ ہم طاقت ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، یا ہمارا حسن زیادہ ہے، یا ہمارے پاس مال و متاع زیادہ ہے، اس لیے فرمایا تم بہترین امت ہو۔ طاقت و قوت میں ہم سے پہلی قومیں جیسے قوم عاد، قوم ثمود بہت زیادہ طاقت اور قوت والے لوگ تھے، لیکن ان کو اللہ نے بہترین امت نہیں فرمایا۔ اسی طرح مال و متاع کے اندر فرعون کے پاس تھوڑی مالیت تھی، قارون کے پاس تھوڑی مالیت تھی، لیکن ان کی امتوں کو اللہ نے بہترین امت نہیں فرمایا۔ اس امت کو جو اللہ نے بہترین فرمایا، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بھی ذکر فرما دی ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نیکیوں کا حکم کرتے ہو، بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو، اور برائیوں سے، بری باتوں سے منع کرتے ہو۔ یعنی اس کام کی وجہ سے، دعوت و تبلیغ کے کام کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہمیں اس امت کو، امت محمدیہ کو خیر الامم ہونے کا لقب دیا ہے۔ اتنا بڑا اعزاز ہے، اس سے بڑا اور کیا اعزاز ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام امتوں میں سے سب سے بہترین امت فرمایا ہے۔ تو اس لیے جب تک انسان کے اندر وسعت ہو، طاقت ہو برائی کے منع کرنے کی، برائی کو روکنے کی، تو انسان کو ہر برائی سے منع کرنا چاہیے۔ جیسے مسلم شریف میں بھی اور ترمذی شریف میں بھی ایک روایت ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
چنانچہ فرماتے ہیں عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی ناجائز کام کو ہوتے ہوئے دیکھے، اگر اس پر قدرت ہو اس کو ہاتھ سے بند کر دے، اور اگر اتنی قدرت نہ ہو کہ وہ اس کو ہاتھ سے بند کرے تو پھر زبان سے اس پر انکار کر دے، یعنی اس کو روک دے، اور اگر اتنی بھی قدرت نہ ہو تو پھر دل سے اس کو برا سمجھے، اور یہ ایمان کا بہت ہی کم درجہ ہے۔ تو اب اس حدیث کے اندر سب سے اعلیٰ درجہ ایمان کا یہ ہے کہ کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے بند کرے، اور پھر دوسرا درجہ ہاتھ سے نہیں بند کر سکتا زبان سے اس کو بند کرے، اور زبان سے بھی نہیں بند کر سکتا پھر دل سے اس کو برا سمجھے۔ تو اب ہر انسان اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ وہ کتنی برائیوں کو ہاتھ سے بند کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا کم از کم ان برائیوں کو زبان سے بند کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا اس سے بھی کم درجہ ایمان کا کہ وہ دل میں ان کو برا سمجھتا ہے۔ بہت سی برائیوں میں انسان خود شریک ہو جاتا ہے، ان کو برا کیا سمجھے گا؟ تو اس لیے میرے عزیز بھائی اور دوستو، یہ لمحہ فکر ہے کہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، اور جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہمیں بھیجا ہے، اس امت کو بھیجا ہے، وہ مقصد خاص دعوت و تبلیغ ہے۔ وہ خاص مقصد خود بھی دین پر چلنا اور ساری امت کی فکر کرنا ہے کہ تمام کی تمام انسانیت وہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے۔ یہ ہے اصل کامیابی جس کے لیے انسان کو دنیا میں بھیجا گیا ہے، کہ وہ ایسے عمل کر کے آئے جس سے وہ دائمی کامیابی کو حاصل کرے اور دائمی ناکامی سے بچ جائے۔ انسان جو ہے نا دنیا کے اندر آ کر دنیا ہی کا ہو گیا ہے، اس کی ساری فکر، ساری سوچ، سارا غم دنیا کے لیے ہے کہ بھائی میں کیسے کامیاب ہو جاؤں، میرا مکان کیسے اچھا ہو جائے، لباس کیسے عمدہ ہو جائے، سواری کیسے عمدہ ہو جائے، یعنی انہی چیزوں میں لگ کر اپنی جو قیمتی زندگی ہے اس کو ضائع کر رہا ہے۔ یہ ہماری دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کو یا تو بنا رہی ہے یا ہمیشہ ہمیشہ آخرت کی زندگی کو بگاڑ رہی ہے۔ تو ہم ایسی زندگی گزاریں کہ دنیا کی ضروریات کو بھی ہم پورا کرتے رہیں، دنیا کو بالکل چھوڑنا نہیں ہے، دنیا سے کنارہ کش نہیں ہونا، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم جو ہے نا آخرت کی طرف ہمارا دل لگا ہوا ہو۔ اس کی مثال ایسے سمجھے کہ کشتی جس طرح پانی پر تیرتی رہتی ہے تو وہ آدمی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے، ہلاک ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ہی ہم دنیا میں تیرتے ہوئے آخرت کی طرف چلے جائیں، منزل مقصود تو ہماری آخرت ہے۔ تو اگر ہم نے دنیا کو اپنے دل میں جگہ دے دی تو پھر ہم غرق ہو جائیں گے۔ تو کشتی کی طرح ہم اپنے آپ کو دنیا سے بچاتے ہوئے، دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ہم اس جہاں سے گزر جائیں آخرت کی منزل کی طرف، اور وہاں جو اللہ تعالیٰ نے دائمی نعمتیں رکھی ہیں وہ نعمتیں ہمیں مل جائیں، ان نعمتوں کو ہم حاصل کر لیں۔ اس کے لیے دنیا میں اللہ کے دین کے لیے قربانیاں ہیں، محنت ہے، وقت لگانا ہے، دعوت و تبلیغی جماعت کے ساتھ ہم نے نکلنا ہے، اور پہلی فرصت میں 4 مہینے لگا کر اس کام کو سیکھنا ہے، پھر ساری زندگی اس کام کو اپنا مقصد بنا کے کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ جل جلالہ ہر ایک کو سمجھ عطا فرمائے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔